وہی بندے کا مطلب یہی ہے کہ وہ رب کی بندگی کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، سجدہ ریز ہو، اور جس نے یہ عمل کیا کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں ہوگا۔ اور جو لوگ نماز کو ضائع کر دیتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ بزرگان دین کو اٹھا کے دیکھیے، سارے بزرگوں نے نمازیں پڑھی، حضور نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی، ہمیشہ ادا کی۔ صحابہ کو دیکھیے، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے نماز کو کبھی ترک نہیں کیا۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ شخص کافر ہو گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ کافر ہو کر کے نہ کرو، مشرک ہو کر کے نہ کرو، جس طرح سے وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں وہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے نہ کرو۔ اور جب بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تکبیر کہتا ہے، تکبیر کہنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو گناہوں کی پوٹلی فرشتے اس کے جو سر پر اور کاندھے پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ رکوع کرتا ہے گناہوں کی پوٹلی گر جاتی ہے۔ جب گرنے کے بعد وہ رکوع سجود کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر فرشتے اس گناہوں کی پوٹلی کو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، رحیم ہے، فرشتوں سے منع کرتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں کی معافی تلافی کرنے میری بارگاہ میں آیا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ وہ جب اس نے توبہ کر لی، نماز پڑھ لی، اب دوبارہ گناہوں کی پوٹلی اس کے ہم سر پر یا کاندھے پر لاتے ہیں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں آئے اور اس کے گناہ اس کے اوپر دوبارہ رکھ دیے جائیں، بلکہ میں اس نماز کی برکت سے اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قلبی سکون، ذہنی سکون ملتا ہے، اس کا ذہن خوشحال رہتا ہے، اس کی طبیعت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آج تو ہمارے پاس گرمی کے موسم میں بہترین کولر ہے، ٹھنڈا مشروب پانی پینے کے لیے بہترین فریج ہیں، اور گرمی لگی تو ہم اے سی لگا لیتے ہیں، تو کتنی آرام ہمیں سکون ملتا ہے۔ آپ باہر نکلیے، کتنی گرمی سڑی پڑ رہی ہے، اس وقت کتنا ٹمپریچر ہائی ہے، اس قدر گرمی، لیکن ان ایام میں جدید دور میں ہمارے لیے الحمدللہ ساری چیزیں اللہ نے مہیا کر دی۔ اس زمانے میں، پچھلے زمانے میں آپ اٹھا کے دیکھیے، مطالعہ کریے، کوئی چیز نہیں تھی، گرمی کے موسم میں نماز پڑھتے تھے، چھتیں نیچے تھیں، کچی چھتیں تھیں، گرمی بے شمار ہوتی تھی، اس قدر پسینہ ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ نماز ترک نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے مسجدوں میں کولر ہیں، اے سی ہیں، ساری جو بھی آرام کی چیزیں سب مہیا ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز سے غافل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، ہمارا طبیعت نہیں ہوتی۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک نفس، ایک شیطان۔ تو شیطان رمضان کے مبارک مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور باقی 11 مہینوں کھلے سانڈ کی طرح گھومتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے، کھلے سانڈ کی طرح۔ اور دوسرا انسان کا مخالف، دوسرا انسان کا دشمن ہے نفس، اچھا، چاہت۔ تو یہ شیطان سے بھی بڑا طاقتور ہے انسان کی، جبھی تو نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کا نماز میں طبیعت نہیں لگتی، دل نہیں لگتا، اس کا مطلب آپ اپنی اچھا، اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ نماز میں دل نہ بھی لگے پھر بھی رب کی بارگاہ میں آئیے، نماز پڑھیے، آپ کی طبیعت نہ بھی لگے پھر بھی پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، آپ کا دل نہیں لگ رہا، بچوں کی پرورش کے لیے آپ کام تو کرنے جاتے ہیں، آپ کے کبھی ایسا ہوتا، اٹھے صبح، طبیعت تھوڑی تھکی سی ہے، دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آپ آفس جاتے، کام کرتے ہیں، کیوں؟ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے۔ اسی طرح سے ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری طبیعت نہ بھی لگے تب بھی ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نماز کی پابندی کریں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں پوری مسجدیں بھری رہتی تھی، اب مسجدیں خالی ہیں، یہ در و دیوار ہوتی ہیں۔ اور نماز کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ حضور پتجھڑ کے موسم میں باہر تشریف لے گئے، تو پتجھڑ کے موسم میں آپ کو پتہ، پتے خود بخود درخت سے جھڑ جاتے ہیں اور بالکل سوکھ جاتے ہیں، ان کی جو پتوں کی جو ٹہنی ہوتی ہے بالکل کمزور لاغر ہو جاتی ہے، اور خود بخود پتے گر جاتے ہیں۔ اگر تیز ہوا چلے تو پتے بالکل سب نیچے آ جاتے ہیں۔ تو اس
ایام میں اللہ کے محبوب علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، دیکھا پتجھڑ کا موسم ہے، درخت کی ٹہنی پکڑی اور ہلائی، سارے پتے زمین پر گر گئے۔ صحابہ نے ابو ذر غفاری صحابی رسول تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، حضور نے کہا اے ابو ذر غفاری تم نے دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھا، یہ پتے درخت سے جھڑ گئے، ٹہنی سے جھڑ گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اگر بندے خدا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن حضور صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے کہ حضور ممبر پر، صحابہ نیچے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس میں پانی ہو، نہر جاری ہو، اور آپ میں سے کوئی شخص اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا بتاؤ کہ اس کے بدن پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میل و کچیل تو سب دھل جائے گا، 5 مرتبہ غسل کرے گا تو اس کے بدن پر کیا مائل رہے گا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اگر بندے خدا 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو دھو دیتا ہے، جس طرح سے پانی بدن کے میل و کچیل کو صاف کر دیتا، کاٹ کر رکھ دیتا۔ پھر انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج خوشحال رہے گا، بڑے معاملات ہیں، بڑی ضرورتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، کام کا بڑا ٹینشن ہے، انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں حضور جب بھی پریشان ہوتے، جب بھی مشکلات آپ کے سامنے آتی، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ تو کیا یہ ہم عمل نہیں کرتے سکتے کہ ہم جب پریشان ہوں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں؟ نماز بہترین صبر والی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور اکثر فرماتے تھے اے بلال مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک، میرے دل کو قرار پہنچانے کے لیے انتظام کرو۔ تو حضرت بلال اذان پڑھتے اور حضور کی آنکھوں کو، حضور کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے۔ تو ہمیں بھی آپ کو چاہیے جو نماز نہیں پڑھتے وہ حضور کو بے حد تکلیف پہنچاتے، اور نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد اس زنا سے حمل ٹھہرا، پھر اس بچے کی ولادت ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد اس خاتون نے اس بچے کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا ہوش آیا کہ میں نے یہ غلط کام کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور عرض گزار ہوئی اے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے زنا جیسا کبھی فعل بدفعل ظاہر ہوا، اور پھر اس سے بچہ حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کا بھی قتل کر دیا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا میں نے غلط کیا۔ تو آپ نے اس خاتون کو ڈانٹا اور کہا بدبخت اے خاتون تو چلی جا، کہیں اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوا تو میں بھی اس کے زمرے میں نہ آ جاؤں۔ تو وہ جب چلی گئی اتنے میں سدرہ کی جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ پیغام پہنچاتا ہے کہ تم نے ایک بندی میری آئی اور تم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، دھتکار دیا۔ تو کہا رب کی بارگاہ میں یا اللہ اس گناہ گار بندی سے بھی زیادہ کوئی دنیا کے اندر گنہگار ہو سکتا ہے؟ اتنی سخت گنہگار عورت میں اس کو اپنے پاس کیسے ٹھہراؤں؟ اس سے بھی بڑا کوئی شخص گنہگار ہو سکتا ہے؟ کوئی بندی خدا کی ہو سکتی ہے؟ تو کہا اس سے بھی بڑا گنہگار ہے وہ شخص جو نماز کو چھوڑ دیتا، نماز کو ضائع کرتا۔ اللہ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ نماز کو ضائع کر دیتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ ظہر پڑھی تو مغرب کی کوئی فکر نہیں، مغرب پڑھی تو عصر کی کوئی فکر نہیں۔ حدیث پاک میں اندر ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھے گا، نماز کی پابندی کرے گا، پنجگانہ نماز پڑھے گا، اس کی اہمیت اپنے دل میں رکھے گا، اپنے سینے میں رکھے گا۔ اگر قضا ہو گئی نماز کسی وجہ سے، کام کی وجہ سے، تو اپنی آنکھیں اشکبار کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور جو نماز قضا ہونے کے بعد اس کو فوراً ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہی نماز اس کے لیے نور بنے گی۔ کل قیامت کے دن وہی نماز اس کے لیے ایمان کی بہترین مضبوط شاندار دلیل بنے گی، اور وہی نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے عذاب قبر سے بچائے گی، عذاب حشر سے بچائے گی، عذاب نار سے بچائے گی، پل صراط کے بھیانک منظر